اللہ الرحمن الرحیم چل بھائی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الالف والنون امتحاناتا فی اسم اچھی فشرطه العالمیت فعمران او صفت فانتفاع فعلانت وقیل وجود فعلا ومن لما اختلف فی رحمان دون سکران و ندمان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر غیر منصرف کے اسباب بیان ہو رہے ہیں، ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جی۔ 7 آگے 8واں شروع ہے، 9واں اور آخری آگے آ رہے ہیں۔ تو 7واں سبب ہے غیر منصرف کا الف اور نون مزیدتان۔ الف اور کیا کہ جی غیر منصرف کے اسباب میں سے 7واں سبب ہے الف اور نون مزیدتان۔ الف اور نون مزیدتان سمجھا گیا؟ بین اسطور سوال کا جواب لکھا ہے۔ سوال یہ ہے الف اور نون کا مطلب ہے یہ 2 سبب ہیں۔ واو ہوتی ہے عطف کے لیے، تو ما قبل اور ہوتا ہے، ما بعد اور ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 ہیں اور مل کر یہ سبب بنتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک سبب ہے، کیونکہ یہ 2 ہوں تو پھر تو سبب 10 ہو جائیں گے، 9 نہیں رہیں گے جی۔ کیا کہ جی سوال ہے درمیان میں واو ہے عطف کی، الف اور نون، تو مطلب ہوا کہ یہ 2 سبب ہیں، یہ 2 سبب ہیں، 2 ہیں تو پھر یہ کل 10 ہو گئے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ واو بمعنی معا ہے، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، واو بمعنی یعنی الف مع النون، کیا یہ سبب واحد ہے، الف یہ کیا کہ جواب یہ ہے کہ واو یہاں واو جو ہے یہ واو بمعنی معا ہے، واو بمعنی معا ہے، واو بمعنی، تو معنی یہ ہے کہ الف مع النون مل کر ایک سبب ہے، مل کر ایک سبب ہے۔ اے شاباش جی، توجہ کرے جی۔ یہ الف نون جس اسم میں ہیں آخر میں، الف نون جس اسم کے آخر میں، وہ اسم یا اسم ہے یا صفت ہے، وہ اسم فی اسم دے اتے نا ایک نکا جا نشان لگا جے، لگا ہے او ذرا ویکھیا جے۔ لفظ اسم ہے نا، لفظ اسم جی میں مفرد آیا سی، اجے کچھ رہندے نے مفرد۔ اسم کبھی کبھی بولا جاتا ہے بمقابلہ فعل اور حرف کے، کہ یہ اسم ہے یعنی فعل حرف نہیں۔ یہ کبھی کبھی بولا جاتا ہے لقب اور کنیت کے مقابلے میں، کس میں؟ لقب اور کیونکہ وہ جو اس نام ہوتا ہے وہ 3 قسم ہوتا ہے، ایک جو پیدائشی اور ایک جو اب ابن کے ساتھ جڑ کر بنتا، اور ایک وہ جو کرداری نام ہوتا ہے۔ کرداری نام کو لقب کہتے ہیں، جو اب ابن سے ہو وہ کنیت ہوتی ہے، جڑا جمن لگیا پھوپھی جی رکھیا وہ نام ہویا جی۔ تو کبھی کبھی اسم بمقابلہ لقب اور کنیت کے ہوتا ہے، کہ یہ اسم ہے، اس کا پیدائشی نام ہے، اس کا لقب اور کنیت نہیں۔ سمجھی بات؟ 2 کبھی کبھی اسم بولا جاتا ہے بمقابلہ مہمل، بمقابلہ کہ یہ اسم ہے یعنی با معنی ہے مومل نہیں۔ 4تھا معنی کبھی کبھی اسم بولا جاتا ہے بمقابلہ صفت، بمقابلہ صفت دا پیچھے دسیا سی
کہ صفت ایسا اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ذات پر جس ذات کے اندر ایک صفت کا لحاظ ہے. یاد ہے او اسماء صفات پھر بھول گئے. اچھا جی توجہ. اللہ اکبر. کہ اسم بمقابلہ صفت. اسم بمقابلہ صفت کہ یہ اسم ہے یعنی صرف ذات پر دلالت کرتا ہے, ذات مال وصف پر دلالت نہیں کرتا. تو یہاں اسم کا یہ معنی ہے. یہاں کیونکہ اس کے آگے مقابلے میں کون آ رہا ہے؟ صفت. سمجھ آ گئی جی. یا اسم سے مراد جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہے صفت کا لحاظ نہیں. آگے مقابلے میں صفت آ رہا ہے کہ وہ اسم جو دلالت کرتا ہے ذات مال وصف پر. سمجھی آپ؟ تو اب سمجھ, وہ اسم جس کے آخر میں الف نون مزیدہ تان ہیں یہ غیر منصرف کا سبب بنیں گے, لیکن شرط ہے کیا وہ اسم جس کے آخر میں الف نون مزیدہ تان ہیں وہ غیر منصرف کا سبب بنے گے, لیکن ان کے لیے کی شرط ہے. وہ یہ ہے کہ وہ الف نون مزیدہ تان جس اسم کے آخر میں ہے وہ صرف اسم ہے یا صفت ہے؟ وہ اسم ہے یا صفت ہے؟ وہ صرف اسم ہے یا صفت ہے. اگر وہ اسم ہے, اگر وہ وہ اسم ہے تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے یہ الف نون تب سبب بنیں گے غیر منصرف کا جب کہ وہ اسم علم ہو, جب کہ وہ اسم علم ہو. تو ایک سبب ہوگا الف نون مزیدہ تان, دوسرا سبب بھی ہوگا اور شرط بھی ہوگی کون؟ علمیت. کیا کیا جی؟ الف نون مزیدہ تان اگر اسم میں ہوں تو پھر ان کے سبب مؤثر بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو. وہ اسم پھر اکشا جلدی کر ٹائم کو نہیں گا کہ الف مزیدہ تان جس اسم کے آخر میں ہیں وہ اگر اسم ہے کیونکہ صفت بھی اسم ہی ہوتا ہے وضاحت کر دیتی ہے علم ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ غیر منصرف ہوگا اسم. یعنی یہ الف نون بما علمیت دو مل کر سبب بن جائیں گے اس اسم کے غیر منصرف بنانے کا. مطاب کی مثال ہی جیسے عمران عثمان سلمان کی. عمران یاد کرنا ہے فعلان فولان فالان تینے تک آ جائے. تو یہ عمران عثمان اور سلمان یہ سارے اسم ہیں, ان کے آخر میں الف نون زیادہ ہے اور یہ سارے علم ہیں, لہذا یہ غیر منصرف ہے. لہذا کون؟ عمران سلمان عثمان یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اسم ہیں, ان کے آخر میں الف نون مزیدہ تان ہیں اور یہ علم ہے, لہذا یہ بین استور لکھے ہی. عمران آبادی کو بھی کہتے ہیں جیسے عمرانیات جن دے وچ آ ملک دے ساریاں آبادیاں دے نظام دسے جاندے نے جی, آبادی کنی ہے جی. تو اس کا معنی آبادی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے, حضرت مریم کے والد کا نام بھی, وہ تو قرآن ذکر ہے قالت امرأۃ عمران آیا پڑھے سے کہ نہیں کہ جب عمران کی بیوی نے منت مانی یعنی حضرت مریم کی والدہ نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کا نام بھی عمران ہے جی. سمجھائی؟ ابو طالب کنیت ہے, نام کیا ہے؟ ابو طالب اور نام عمران ہے جی. تو یہ عمران فعلان عثمان فولان سلمان فالان تو یہ سارے کیا ہیں؟ ایشا بس ہے جی. انہوں پڑھ لیے پھر اگے چلتے ہیں. الف اور الف مان نون اگر ہوں وہ دونوں اسم میں, تھلے کی لکھا ہے اسم تھلے, تو پس شرط
اس اسم کی علمیت ہے، کیا ہے؟ یعنی ہونا اس کا علم، تاکہ مستحق ہو جائے سبب ثانی کا، یا ممتنع ہو جائے تا پس مستحق ہو جائے مشابت کا تانیث کے دو علموں کے ساتھ، یا لازم آ جائے ذاتی علم کے سبب سے جی، جیسا کہ عمران جی الف مع نون اگر ہوں وہ نو اسم میں پس شرط اس اسم کی علم ہونا ہے، علمیت ہے، نیت ہے جیسے عمران۔ شری ٹرو الف مع نون اگر ہوں یہ دونوں اسم میں، پس شرط اس کی علمیت ہے، علمیت ہے جیسے عمران۔ عمران۔ اور اشیاء کھوتے جان اس بات کو کہ الف اور نون محض اثر کرتے ہیں کس میں؟ غیر منصرف، اسم کے غیر منصرف ہونے میں، باوجہ ان دونوں کی مشابت کے۔ یہ جو الف تانیث کا ہے نا ممدودہ، کون؟ اس کے ساتھ مشابت کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں؟ کس میں؟ غیر منصرف ہونے میں۔ کس جہت سے؟ من جہت امتناع دخول تائے تانیث علیہما معن، جس طرح الف تانیث ممدودہ کے بعد تائے تانیث نہیں آ سکتی۔ تائے تانیث کس کے بعد؟ الف تانیث ممدودہ۔ اسی طرح یہ جو الف نون ہے، کون؟ ان کے ساتھ بھی جو الف نون اسم میں ہے، کس میں؟ ان کے آخر میں بھی تا نہیں آتی، کا امتناع دخولہا علی الالف۔ اور بعد توافق النحات الف نون کی تاثیر میں الف تانیث کی مشابت کی وجہ سے بھی سب نے یہ تو کہا ہے کہ یہ الف نون تاثیر کرتے ہیں، سبب بنتے ہیں غیر منصرف کا، لیکن الف تانیث کی عدم دخول تا میں دوجا آگوں آ رہے تھے ان کرے جے۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا ہے، توجہ کریں جی۔ اب الف تانیث ممدودہ وہ اکیلا کیا مقام دو کے ہے کہ کوئی نہیں؟ تو جب اس کو مشابت ہو گئی کس کے ساتھ؟ الف نون کو کس کے ساتھ؟ الف تانیث ممدودہ، تو پھر یہ بھی اکیلے سبب قائم مقام دو کے ہونے چاہیے تھے۔ اب یہ مسئلہ سنو، پس کہا اختلاف کیا ناویوں نے، کہا اکثرون نے کہ یہ الف نون والا اسم محتاج ہے سبب آخر کی طرف، اور نہیں قائم ہوگا یہ الف نون بنفسہا مقام دو سببوں کے، جیسا کہ الف کیا کرتا ہے؟ قائم مقام ہوتا ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی، یہ قائم مقام کیوں نہیں ہوگا دو کے؟ کون؟ الف نون باوجہ نقصان مشبہ کے مشبہ بے سے، مشبہ بے سے درجے میں کم ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کو الف نون کو مشابت ہے الف تانیث کے ساتھ، تو الف تانیث بن گیا مشبہ، اور یہ بن مشبہ بے، اور یہ بن گیا مشبہ، تو یہ درجے میں اس سے کم ہے، لہذا اکیلا قائم مقام دو کے نہیں بنے گا، ایک اور سبب چاہیے۔ سنی؟ اور وہ دوسرا سبب جو ہے وہ یا علمیت ہے جیسے عمران ہے، اور یا وہ اور بہرحال صفت جیسا کہ سکران، کہ اس میں دوسرا سبب یہ ہے کہ اس میں صفت ہو جی، کیا ہو؟ جیسے آگے آ رہا ہے جی۔ اور بعض ناوی اس طرف گئے ہیں کہ الف نون مثل الف کے دوسرے سبب کا محتاج کوئی نہیں ہے، دوسرے سبب کا، لہذا علمیت ان کے نزدیک عمران کی مثل میں سبب نہیں ہے، بلکہ الف نون کی صرف شرط ہے۔ سمجھیے، کیونکہ علمیت کی وجہ سے یہ جو الف نون ہے یہ تا کی زیادتی سے بچ گیا ہے، کیونکہ علم جو ہوتے ہیں وہ تغیر تبدل سے پاک ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، تو تاک اس لیے علمیت شرط لگائی، اور یہ انتفاع ہوا شرط ہوا برابر ہے علمیت کے ساتھ ہو یا وصف کے ساتھ ہو، اور وصف بھی ان کے نزدیک سکران کی مثل میں سبب نہیں ہے،
اور نہیں شرط بھی نہیں سمجھے نا جی. لیکن رضی آندا ہے اول مذہب بولا ہے رضی آندا ہے اج اتنے رضی رضی لکھے ہے شافیے دی شرح ایڈی موٹی رضی کافیے دی شافیے دی بھی ہے 4 جلدیں تے اودیاں گلاں نے جڑیاں پڑھدے ہو جی. اچھا جی ہن اگا ٹر او پڑھے ہیں عبارت ہن دھیان کرو جی. یا الف نون زائدہ مزیدہ تان ہوں گے صفت میں کیا کہیں یا الف نون مزیدہ تان ہوں گے صفت میں کس میں سیگا صفت میں ہوں گے کیا کہ یا الف نون مزیدہ تان صفت میں ہوں گے سیگا صفت میں ہوں گے کیا کیا یا الف نون مزیدہ تان سیگا صفت میں ہوں گے. اب ایک سبب ہے مولوی جی الف نون مزیدہ تان دوسرا سبب ہے صفت دوسرا سبب پورے ہو گئے غیر منصرف ہونے کے لیکن ایک تھوڑا جہا رولا ہے وہ بھی نال کڈنا ہے. وہ یہ ہے کہ جب الف نون مزیدہ تان صفت میں ہوں سبب تو پورے ہو گئے دو کون سے مزیدہ تان اور صفت سبب پورے ہو گئے لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو صفت ہے وہ صفت یا ہوگی فالان کے وزن پر یا فعلان کے وزن پر یا فولان کے وزن پر. تو وہ جو سیگا صفت ہے نا سیگا صفت اس کے ساتھ تا لگا کر اس کو مؤنث نہ بنایا جاتا ہو کیونکہ اکثر مذکر کے ساتھ تا لگا کے مؤنث بندی ضاربن ضاربتن ہو تو اس سیگا صفت کو مذکر کو تا لگا کر مؤنث نہ بنایا جاتا ہو نہ تو اب یہ جو ہے نا صفت وہ الف نون مزیدہ تان جس اسم میں ہے اور وہ صفت ہے تو یہ غیر منصرف ہوگا. یہ بعض نے شرط لگائی ہے کہ اس کی مؤنث فالاناتن نہ ہو. فالانا کا مطلب ہے پامے فات زبر ہوئے زہر ہوئے پیش ہوئے کہ اس کو تا لگا کر مؤنث نہیں بنایا جاتا لیکن اس کی مؤنث فالا کے وزن پر آتی ہو مؤنث ہو تو تب وہ غیر منصرف ہوگا تب وہ تو اب گویا کہ مجموعہ 2 شرطیں ہو گئی کہ اس کی مؤنث فالاناتن نہ آتی ہو اور فالا آتی ہو اور فالاناتن دا مطلب ہے اسے سیگا صفت نال تا لا کے انہوں مؤنث بنانا اے مطلب ہے فالاناتن دا جی کہ اس کو تا لگا کر مؤنث نہ بنایا جاتا ہو اور اس کی مؤنث فالا آتی ہو تو یہ 2 مذہب مل کر یہ شرط بنی. یعنی بعض نے کہا صرف فالانا کا انتفاع بعض کہتے ہیں اس کے ساتھ فالا کا وجود بھی شرط ہے. الف نون اگر صفت میں ہوں سیگا صفت میں ہوں تو سبب تو پورے ہو گئے. سبب تو پورے ہو کون سے سبب ایک ہو گیا الف نون مزیدہ تان دوسرا ہو گیا صفت لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیگا صفت کی مؤنث فالاناتن نہ آتی فالاناتن نہ آتی کا مطلب ہے کہ اسی کو تا لگا کر مؤنث بس بعض نے یہی شرط لگائی ہے بعض نے یہ شرط لگائی ہے کہ فالاناتن نہ آتی ہو اور فالا آتی ہو اور تو تب وہ کیا ہوگا تب وہ غیر منصرف ہوگا. سنیو گل تب وہ سننا پہ تب وہ پچھو مانا کر کیا الف اور الف مان نون اگر ہوں وہ دونوں صفت میں تو پس انتفاع فالانا کا یعنی نہ ہو مؤنث اس کی فالاناتن کے وزن پر او نے آپ ہی تے لگ کے بننا کوئی نوی نہیں ہونی چاہنا ہی چوں. بعد نے آکھا صرف ہی نہیں ہے صرف او تو ویکھو یہ کیوں لائیے شرط تاکہ الف نون کی جو مشابہت الف تانیث کے ساتھ وہ منتفی نہ ہو جائے دخول تا کی وجہ سے جو کہ منع ہے الف ممدودہ کے اوپر. مثلاً ہمراء او کو ہمراءتن کہتے ہیں
اس لیے جب چونکہ مشابت ہے کی پیچھے پڑ چکے نا، مشابت کی وجہ سے یہ سبب بنتا ہے، تو چونکہ الف ممدودہ جو تانیث والا ہے جس کلمے میں ہے اس کے ساتھ تو تا لاحق، تو پھر اس کے ساتھ بھی لاحق اگر ہوگی تو مشابت کمزور ہو جائے گی، کمزور ہوگی تو چھٹی جاؤ کر تسی سنیں لہٰذا اسی طرح آگے وہ آ رہا ہے جو سکران سکرانہ تو نفی ہے۔ اچھا جی، وکیل اور بعض نے کہا ہے وجود فالا، یعنی اس کی مؤنث فالا کے مؤنث وزن پر اس کی مؤنث منع کر، الف مع نون اگر ہوں صفت میں پس یعنی اب جو ہے نا وہ تاثیر کی شرط یہ ہے، اسباب تو پورے ہو گئے لیکن اس کے مؤثر ہونے کے لیے ایک شرط ہے جی، پس انتفاع انتفاع ہے فالانا کا، یعنی انہوں تا لا کے مؤنث نہ بنایا جاندہ ہووے، نے کہا ہے وجود ہے فعلا، ہاں وجود فالا وجود ہے نہیں، وجود فعلا یعنی فالا کے وزن پر مؤنث آتی ہو۔ ہاں پیر جی، الف مع نون اگر ہوں دونوں صفت میں میں تو پس انتفاع ہے فالانا کا، اس وزن پر مؤنث نہ آتی ہو۔ اور بعض نے کہا ہے وجود فالا یعنی فالانا کے وزن پر نہ آئے اور فالا کے وزن پر آئے۔ اس حاشیہ دیکھو بھی یہ شرط کیوں لائی، وہ یہ ہے کہ بعد اس کے کہ ہو فالان تاکہ متحقق ہو جائے مشابت ان کی الف تانیث کے ساتھ با اختلاف صیغۃ المذکر والمؤنث، کیونکہ اتنے مذکر مؤنث دے سیغے مختلف نے، احمر و مذکر ہے تے حمراء مؤنث ہے جی، سمجھیے اے شاباش ہے، اور تاکہ منتفی ہو جائے فالانا بوجہ وجود فالا کے، او قانون ہے کہ مذکر ہوئے فالان فیلان فولان، مذکر ہوئے صیغہ صفت تے ان دی مؤنث ہوندی ہوئے فالا، تے ہن فالانا تو نہیں آ سکتی، فالانا تو بے جے کر مؤنث فالا ہوندی ہوئے نا فالان مذکر دی تے ان دی پھر تے نال نہیں ہوندی، تے نال ایک قانون ہے عربی دا جی، اے وجہ بعد نے شرط لائی۔ اب ومن سما سمجھے اے من ہوندا ہے سببیات اجلیات، سما اصل ہوندا ہے ظرف کے لیے، ظرف مکان، پھر کبھی کبھی یہ اشارے کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی اسی سبب سے کیڑا جڑا پیچھے بیان ہویا ہے، اے ان تین گلاں آئیاں نے نا کہ صیغہ صفت ہوے، الف نون زائدہ تان ہوے تو ان دی مؤنث فالانا نہ ہوندی ہوے، بعض نے آکھیا فالا آندی ہوے، اس اتے ہن تین مثالاں ہونیاں نہیں۔ رحمان کون، اس میں الف نون مزیدہ تان ہے کہ کوئی نہیں، صیغہ صفت ہے کہ کوئی نہیں ہے، اس کی مؤنث فالاناتن کوئی نہیں، رحماناتن استعمال نہیں، لیکن وجود فالا بھی کوئی نہیں ہے کہ رحمہ اس کی مؤنث آتی ہو، یہ بھی کوئی نہیں۔ اب پہلے مذہب کے مطابق یہ غیر منصرف ہونا چاہیے، شرطیں پوری ہیں کہ اس میں وصف ہے، الف نون مزیدہ تان ہے، اور مؤنث اس کو مؤنث تا کے ساتھ مؤنث نہیں بنایا جاتا، شرطیں پوری غیر منصرف، اور جنہوں نے کہا ہے کہ اس کی مؤنث فالا آنی چاہیے، شرطیں پوری نہیں لہذا منصرف۔ یہ وجہ ہے کہ رحمان میں اختلاف ہے، رحمان میں منصرف ہے یا اگر پہلا مذہب لیں تو کیا ہے، اگر دوسرا مذہب ساتھ جوڑیں تو، کیونکہ مؤنث فالا کوئی نہیں آتی لہذا ان کے مطابق شرطیں پوری نہیں، یہ منصرف، اور پہلے مذہب کے مطابق چونکہ اس کو تا لگا کر مؤنث نہیں بنایا جاتا، شرطیں پوری لہذا غیر منصرف۔ ہاں جی ارشاد کیا کیا، اسی سبب کی وجہ سے اختلاف ہے رحمان میں، لفظ رحمان میں، اللہ تعالیٰ دی ذات جو اختلاف نہیں، نعوذ باللہ، لفظ رحمان میں، رحمان کہ اگر یہ لحاظ کریں کہ وہ پہلی دو صفتیں تو موجود ہے، صیغہ صفت ہے اور صیغہ صفت ہے اور الف نون مزیدہ تان ہے، اور اس کو تا لگا کر مؤنث نہیں بنایا جاتا،
लिहाज करें اس کے لحاظ کو نہیں، اس کے ساتھ تا لگا کر اس کو مؤنث नहीं बना رحماناتن مؤنث کوئی نہیں ہے، صرف رحمان ہے، لہذا شرطیں پوری ہیں، पूरे हैं, अब गैर मुंसरिफ है, ہونا چاہیے، मुंसरिफ होना चाहिए। یہ پہلا مذہب ہے۔ اور جنہوں نے کہا ہے کہ مؤنث فالا ہونی چاہیے، ان کے مطابق شرطیں پوری نہیں ہیں، کیونکہ رحمان کی مؤنث رحمہ کے وزن پر نہیں آتی، لہذا یہ کیا ہونا چاہیے؟ मुंसरिफ होना चाहिए। سکران کی سکران یہ صیغہ صفت ہے، صفت مشبہ، صیغہ صفت ہے، کیا ہے؟ تو صفت مشبہ تھا فواز رب صفت مشبہ تے کنے وزن پڑے نے یاد ہیں؟ چنگے پڑے وزن سن کندے सिस्टम शबा گردان دے نہیں مفرد سیگے دے بلا ہوئے مفرد سیگے سکران صفت و نشے والا، یہ صیغہ صفت ہے، صفت مشبہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ الف نون مزیدہ تان ہے اور اس کی مؤنث فالاناتن کوئی نہیں، اینو تے لا کے سکراناتن بنائیے انج کوئی نہیں، اور اس کی مؤنث فالا کے وزن پر سکرا آتی ہے، پورا کیس کٹھا ہے، لہذا یہ خا صرف اور صرف غیر منصرف، صرف اور صرف، کیونکہ فالانا نہیں فالا ہے، الف نون مزیدہ تان ہے اور صفت ہے، لہذا یہ صرف ہاں جی सकरान ये सीगा सिफ्त है, ہے، الف نون مزیدہ تان ہے، सीधा तान है और इसको इस ता लगाकर सकरान आतुन یہ مؤنث نہیں آتی، لہذا انتفاع فالانا بھی ہے اور وجود فالا بھی ہے، اس کی مؤنث سکرا کے وزن پر آتی ہے، ساری شرطیں پوری، لہذا सकरान सिर्फ गैर मुंसरिफ کون جنس الاجناس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن، نو الانواع کون ہیں؟ چلو جی، اور ندمان صرف منصرف ہے، ندمان ندمان صیغہ صفت ہے، کیا ہے؟ الف نون مزیدہ تان ہے اور اسی کو تا لگا کر مؤنث بنایا جاتا ہے، ندماناتن، سنیے گل، تو ندماناتن ہے، ندما کوئی نہیں ہے، لہذا یہ پوری شرط کی نفی ہے، تو یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ہاں جی کیا کہہ جی؟ मान ये सीगा सिफ्त है, इसमें एक सबब अलिफ नून मजीदा तान है और सीगा सिफ्त भी है, الف نون مزیدہ تان ہے، صیغہ صفت ہے، لیکن انتفاع فالانا نہیں، وجود فالانا ہے، اسے نو تا لا کے مؤنث بنائی دا، ندمانن ندماناتن، اور ندما کوئی نہیں ہے، नमा नहीं है, ندما नहीं है, تو دو میں شرطاں دی نفی ہوگی، تو بالاتفاق یہ کیا ہے؟ رحمان میں، لفظ رحمان میں اختلاف ہے، پہلی شرط ہے دوسری کوئی نہیں، اور لفظ سکران میں ساری شرطیں ہیں، وہ صرف غیر منصرف ہے، ندمان میں کوئی بھی شرط نہیں ہے، لہذا اور اسی وجہ سے اختلاف کیا گیا ہے لفظ رحمان میں، نہ کہ سکران میں اور ندمان میں، بے سکران صرف غیر منصرف تے ندمان صرف ہاں بھی شابہ، और इसी वजह से इख्तिलाफ किया गया है लफ्ज़ रहमान में, न कि सकरान और नदमान में। شابہ شابہ شابہ، اسی وجہ سے اختلاف کیا گیا ہے لفظ رحمان میں، نہ کہ لفظ سکران میں اور لفظ ندمان میں، وہ نحو وچ لفظاں دی بحث ہوندی ہے تے نہ صرف وچ بھی، صرف نحو وچ کنے دی بحث ہوندی، الفاظ سمجھے جاندے نے، سیگے تے انہاں دے اعراب کی ہونا ہے، بھلا ہوے، اور ویکھو حاشیہ تو ومن اجل الاختلاف فی الشرط، شرط میں اختلاف ہے کہ کوئی نہیں، بعض آندے نے صرف انتفاع فالانا، بعض آندے نے انتفاع فالانا دے نال وجود فالا، تو اس شرط کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہو گیا لفظ رحمان میں، جنہوں نے کہا کہ شرط ہے انتفاع فالانا، وہ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، وہ اس کو کیوں شرط پائی گئی ہے، شرط کیونکہ نہیں آتی رحمانہ،
اور جنہوں نے کہا کہ شرط وجود فعل ہے سارا فاہو وہ اس کو منصرف بناتے ہیں کیونکہ نہیں آتی فعلا نہیں آتی رحمٰ نہیں آتی اور نہیں اختلاف سکران کے غیر منصرف ہونے میں کیونکہ دونوں مذہبوں پر شرطیں اور نہیں اختلاف ندمان کے منصرف ہونے میں دونوں مذہبوں پر شرطوں کی منع کر لیا ہے کہ کوئی نہیں کیتا توجہ کرو جلدی کرو ٹائم کو نہیں پڑھیے شاباش 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 اس کتاب ہے جو کہ 2 گلاں نے بسم اللہ دھیان کرے جی میں صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کہا ہے نا پہلا انتفاع فعلانہ کی فعلانہ مراد انتفاع فعلانہ سے ہے کہ اسی کو تا لگا کر مؤنث نہ بنایا جاتا ہوں اسی کو خواہ وزن فعلانہ ہو فعلانہ ہو فولانہ ہو آگے سمجھ مثلا یہ تو ہے نا بھئی او جڑے ایک غضبان کیے غضبان تے ایک کی اوریان کی غضبان اوریان نظر آ رہے نہیں یہ سیگا صفت نہیں کون اوریان کی نے سیگا صفت نے تو غضبان جو ہے اس کی مؤنث غضبا آتی ہے غضبانتن نہیں آتی لہذا غضبان کیا ہوگا اور اوریان اس کی مؤنث اوریانتن آتی ہے اوریان نہیں آتی تو پھر اوریان کیا ہوگا سمجھیے گل تو یہ مراد بفعلانہ سے مراد فا کلمہ مفتوح خام خواہ نہیں بلکہ مذکر دے وزن 3 نے فعلان فعلان فولان کوئی بھی ہو جی سمجھ گئے ہو گل ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ جو لفظ رحمان ہے نا کون اس میں اختلاف کیا ہے جی لیکن مولوی کہہ رہے موشی کہ اول اوجہ ہے اول ہوول وجہ دا مطلب ہے کہ اس کو غیر منصرف پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس کو چونکہ انتفاع فعلانہ پایا گیا ہے اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے تو وہاں تو مؤنث آنے کا احتمال ہی نہیں ہے اس لیے اوجہ یہ ہے کہ اس کو کیا پڑھا جائے غیر منصرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجرور ہے میرا سونا الف لام آ گیا ہے کیا آ گیا ہے ہاں بھلا تھی ایک مسئلہ اے جڑا آخر تک لفظ نہیں ہے ندمان کی اے ندمان 2 نے یہ ندمان منصرف بھی ہے ندمان غیر منصرف بھی ہے کیا ہے ندمان بمانا نادم ندمان ندمان بمانا ندیم ساتھی ندمان بمانا ندیم بمانا ساتھی یہ منصرف ہے بالاتفاق کتاب ایو ندمان جے بمانا ندیم ساتھی کیونکہ اس میں ندمانتن مؤنث آتی ہے تو ندما کوئی نہیں آتی ایک ہے ندمان بمانا نادم شرمندہ ایک ہے ندمان بمانا یعنی شرمندہ یہ جو نادم بمانا نادم ہے نا یہ بالاتفاق غیر منصرف ہے یہ کیونکہ اس کی مؤنث ندما آتی ہے شرمندہ عورت اور ندمانتن کوئی نہیں آتی تو ندمان بمانا ندیم منصرف ہے ندمان بمانا نادم تو ایک مہمہ ہے کہ ندمان منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے تو یہ منصرف بھی ہے اور لیکن فرق یہ ہے کہ ندمان بمانا ندیم ساتھی کیونکہ اس کی مؤنث ندمانہ تو ناتی ہے اور ندمان بمانا نادم شرمندہ وہ شرمندگی صفت نہیں
تو اس کی مؤنث آتی ہے ندما، ندمانہ نہیں آتی، لہذا یہ بالاتفاق کون؟ ندمان بمانا نادم، یہ کیا ہے؟ اور ندمان بمانا یہ تصریف ہے۔ یہ منصرف ہے۔ جلدی کرو اس کی صافیہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سبب وہ الف نون ہے، کون ہے؟ او حاشیت گل ہی ہے الف نون مزیدہ تین، اس لیے کہ وہ دونوں حروف زوائد سے ہیں، الف لام جن لام الف فان لام کے مقابلے میں نہیں ہے۔ انہاں دوواں دا نام مضارع تین بھی جے نواں نا آ گیا کی تو مضارع ان کا معنی پڑھیا مشابہ بھی ہوتا ہے، مضارع بمعنی مشابہ، چونکہ یہ دو الف نون مزیدہ تان یہ دو الف تانیث کے مشابہ ہوتے ہیں کہ جس طرح ان پر تا نہیں آ سکتی ان پر بھی، کیونکہ تا آوے تو پھر غیر منصرف ہی نہیں ہوں۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے ان کو الف نون مضارعتین بھی کہتے ہیں، الف نون مزیدتین، الف نون مضارعتین، الف نون مزیدتین، اس واسطے کہ فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہے، مضارعتین اس لیے کہ دو الف تثنیوں کے مشابہ کو کھانے چ پئی۔ اچھا جی ویکھو ادھروں کہ 8واں سبب منع صرف کے اسباب سے الف نون زائدتان ہیں کلمے کے آخر میں، کتھے؟ پس وہ دونوں کبھی ہوتے ہیں اسم کے اندر، کس کے اندر؟ جیسے عثمان بر وزن عمران تے سلمان، او آگے آخر تے لفظ تیسرا بھی آ رہے ہیں جی، اور کبھی ہوتے ہیں وہ دونوں صفت میں جیسے سکران تے ندمان کی۔ یہ تو دسیا بھی الف نون مزیدہ تان اسم میں بھی ہوتے ہیں اور صفت میں بھی، تے شرطاں وکھریاں وکھریاں، ہن تفصیل شروع۔ پس فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے اگر ہوں وہ دونوں کون؟ مضارعتین اسم محض کے اندر، اسم محض کا مطلب غیر صفت، کہ اس میں صفت والا معنی، جیسا کہ عثمان عمران سلمان، تینے کٹھے کر لو نا کی، ہاں تین ہو گئے۔ تو یہ محض اسم ہے، کیا ہے؟ اس میں صفت، ان میں صفت والا معنی مراد نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ تو اگر صرف اسم میں ہوں تو پھر کیا شرط ہے؟ بابری فرماندے نے پتر ایک بطور فائدہ گل پلے بنو، جان اس بات کو کہ اسم کبھی بولا جاتا ہے بامقابلہ، کبھی بولا جاتا ہے بامقابلہ، کبھی بولا جاتا ہے بامقابلہ۔ اجی ہن دسیا چوتھا بھی دسیا سی بامقابلہ محمل کے بھی موضوع ہے تو محمل نہیں ہے، اور واہو المراد ہو یہاں، تو یہاں مراد صفت ہے۔ تو اگر وہ دونوں کس میں ہوں؟ محض اسم، وہ پچھلے صفحے دے ہن پڑھیا جائے، اگر وہ دونوں کس میں ہوں؟ محض، تو پس شرط اس کی تاثیر کے لیے، شرط اس کی باب منع صرف کے باب میں۔ اب شرط ہو کہ ضمیر کا مرجع جو ہے نا، کافیے میں آپ نے پڑھا تھا نیچے اسم لکھا ہوا تھا، لیکن اصل میں مرجع ہو ضمیر کا الف نون ہے، کیا ہے؟ تو وہ سوال ہے کہ الف نون تو دو ہیں، تو ضمیر مفرد کی، تو اس کا جواب ہے کہ ان دونوں کا لحاظ ہے۔ اگر یہ دونوں کا لحاظ کریں تو تثنیہ کی ضمیر ہے، اور یہ سمجھے کہ مولوی جی مل کر ایک سبب ہے، پھر مفرد کی ضمیر لٹائی جاتی ہے۔ تو نحو کی کتابوں میں ان کی طرف تثنیہ کی ضمیر بھی لٹائی جاتی ہے، اور تثنیہ کی بائیں معنی کے ہیں کتنے، اور مفرد بائیں معنی کے دونوں مل کر سبب واحد، اس لیے ضمیر مفرد کی۔ اب پس شرط اس کی، کس کی؟ الف نون کی تاثیر کے لیے منع صرف کے باب میں کیا شرط ہے؟ العلمیت، کیا شرط ہے؟ یعنی ہونا اس اسم کا علم جس میں یہ الف نون مزیدہ تان ہیں، اس کی مطابقی مثال جیسے عمران، جیسے شرطہ موجود نے۔ اچھا
یہ علم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا. اب یہ پکا لیں, جب سابقہ انبیاء کا نام لیں حضرت موسیٰ اگو آخنا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. آخو نا ایک باری حضرت موسیٰ نظر آ رہے, اچھی آخ تو کلام. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. پھر ایک باری آخ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. حضرت آدم. حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم. ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی دھیان کرو. اور یہ ہماری سردار حضرت مریم کے بھی والد کا نام ہے, اور جناب ابو طالب کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں, عمران. اچھا جی یہ تو آ گیا علمیت. یا وہ ہوں گے دونوں کون؟ نون مزیدہ تان. صفت کے اندر. کس کے اندر؟ صفت کون ہوتا ہے؟ اسم جسم وہ جو دلالت کرتا ہے ذات پر, جس ذات کے اندر ایک صفت کا بھی لحاظ ہے. ضارب کا کیا معنی ہے؟ یعنی ضارب دلالت کرتا ہے ایک شخص, ایک ذات, شخص نہیں, ایک ذات جس کے ساتھ ضرب قائم ہے. حد ہوگی یار. تو یا دونوں صفت میں ہوں گی. پھر اس کی شرط ہے بعض کے نزدیک انتفاع فعلانہ کی, یعنی نہ ہو مؤنث اس کی فعلانتن کے وزن پر تا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو بار بار سمجھایا بھی مولوی جی اسے نو تا لا کے مؤنث بنانا ہے. اور بعض نے کہا کہ شرط اس کی وجود فعلا ہے, یعنی ہو مؤنث اس کی کس وزن پر. اب چونکہ یہ شرطوں میں اختلاف ہو گیا جب صفت میں ہوتے ہیں. ومن سما ومن او دیکھو من سما بے فتح سا و تشدید میم مفتوحہ, یہ اشارہ ہوتا ہے مکان کے لیے, اور یہاں اشارہ ہے مکان اعتباری کی طرف نہ کہ حصی کی طرف. اور کبھی اس کے آخر میں ہا وقف کی, ہا سکت کی, ہا وقف کی, ہا سکت کی آخر میں لائق کرتے ہیں, بن جاتا ہے ومن سما. اور بہرحال تا اس کے ساتھ جوڑنی سمتن, یہ غلط العوام ہے. یہ سما بھی اور سمہ بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. تو اصل میں ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مکان کی طرف, تو کبھی کبھی مکان اعتباری کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں مکان حقیقی مکان کو نہیں اعتباری. واپس چلو. اے نال جڑے جڑے فائدے نے نا یہ ایویں تھیلے چ پا کے سٹی ہو. اسی لیے یعنی اس وجہ سے کہ ناویوں نے اختلاف کیا ہے الف نون صفتی کی شرط میں, یعنی الف نون جب صفت میں ہوں, الف نون تو اس کی شرط میں کیا ہے اختلاف کہ وہ اس کی مؤنث فعلانہ تو نہ آئے, اتنا ہی کافی ہے. بعض کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ اگلی شرط فعلا آئے. تو پس فرمایا بعض ناویوں نے انتفاع فعلانہ اور کہا ہے بعض ناویوں نے وجود فعلا. انتفاع فعلانہ وجود فعلا کی لفظ نے دو. انتفاع فعلانہ دا مطلب ہے کہ انہوں تا لا کے مؤنث نہ بنایا جائے. وجود فعلا دا مطلب ہے کہ اس مذکر دی مؤنث اس وزن تے آؤندی ہوئے. اے جے انتفاع فعلانہ تے او بلا تھی وے. اچھا جی اس لیے کہ اچھا جی تو پھر اس وجہ سے کیا ہو گیا اختلاف کیا گیا لفظ رحمان میں کہ کیا وہ منصرف ہے یا کہ, اس لیے کہ لفظ رحمان کی مؤنث کوئی نہیں بالکل, نہ فعلانہ تن کے وزن پر اعتنائی. پس جنہوں نے کہا ہے الف نون کی شرط صرف انتفاع فعلانہ ہے, انہوں نے کہا ہے لفظ رحمان غیر منصرف ہے کیونکہ شرط پائی گئی اور وہ انتفاع فعلانہ تھی, پس نہیں کہا جاتا رحمانتن. اور جنہوں نے شرط لگائی اس کی وجود فعلا وہ کہتے ہیں لفظ رحمان منصرف ہے کیونکہ اس کے غیر منصرف ہونے کی شرط مفقود ہے. وہ کیا تھا؟ فعلا. تو جہاں کوئی نہیں ہے پس نہیں کہا جاتا رحمہ.
نہ کہ سکران یعنی نہیں اختلاف سکران میں نہیں کافی چنا دون سکران بھی سکران نہیں کہ نہیں کا کیا مطلب ہے یعنی لم یختلف کس میں بلکہ اتفاق ہے اس پر کہ لفظ سکران کیا ہے کیوں باوجہ پائے جانے شرط کے پس جس نے کہا کہ شرط اس کی انتفاع فعلانہ ہے پس اس لیے کہ مؤنث سکران کی نہیں آتی سکرانہ تو ان کے وزن پر پہلی شرط پائے گی اور جس نے کہا کہ شرط اس کی وجود فعلا ہے تو پس اس لیے کہ سکران کی مؤنث آتی ہے نہ کہ لہذا شرطیں ساریاں پائیں گے تو پھر کی ہونا چاہیے صرف اور ندمان یعنی اسی طرح نہیں اختلاف لفظ ندمان میں اس بات میں کہ وہ کیا ہے بلکہ اتفاق ہے اس کے باوجہ نہ پائے جانے شرط کے دونوں قولوں پر اس لیے کہ اس کی مؤنث آتی ہے ندمانہ تن اور نہیں آتی تو دو میں گلا پائیں گے پس جس نے کہا کہ انتفاع فعلانہ شرط ہے اس کی تو پھر ہو گیا منصرف کیونکہ ندمانہ پائی گئی ہے جس نے کہا کہ وجود فعلا شرط ہے ان کے نزدیک بھی یہ منصرف ہے کیونکہ فعلا کے وزن پر مؤنث کوئی نہیں آتی مؤنث ندمان بمانا ندیم جی بے منادم الشرب بجمہ ندماؤ یا بمانا نادم مشتق من الندامت لیکن وہ تو وضاحت دسی دوجی کتاب تو مسئلہ الف نون مزیدہ تان الف نون لم تکونا نہیں ہوتے زیادہ تان کبھی کبھی دونوں کبھی کبھی زیادہ ایک زیادہ تو ایک کوئی نہیں بلکہ ایک ان کا اصلی ہوتا ہے اسم کے اندر دوسرا زیادہ ہوتا ہے جیسے حسن ہے نا حسن کون اندے وچ لام کلمہ کون ہے حسن وچ ہے وے تے اس حسن نہیں حسن کولو مصدر کولو بناؤ فعال دا وزن حسان کی ہن اندے وچ الف تا زیادہ آ گیا ہے لیکن نون لہذا یہ غیر منصرف نہیں کیونکہ اس میں الف نون مزیدہ تا نہیں کو نہیں اور اب یہ منصرف ہے اب یہ اور اگر حسان کو مشتق کرو حس سے کس سے اب ہا اور دو سین تو اب جب وزن بنے اس کا فعال تو کیا بنے گا فعلان اب بنے گا حسان اب الف نون دونوں زیادہ ہیں الف نون جب حس سے مشتق کریں کس سے کیونکہ ہا اور دو سین حرف پورے ہو گئے اب نون زیادہ ہوا کہ نہ ہوا تو اب یہ غیر منصرف ہے اب یہ کیونکہ یہ کیا ہے حس سے مشتق ہے تو یہ اسم ہے یہ اور الف نون مزیدہ تان ہے اور شرط موجود ہے کہ یہ علم ہے شرط موجود ہے تو یہ حسان منصرف بھی ہے اگر حسن سے مشتق ہو تو پھر اگر حس سے مشتق ہو تو غیر منصرف ہے